الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ تے اس کے فرشتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات مبارکہ تے درود پاک پڑھ دینے اس واسطے اے ایمان والو تسی بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات مبارکہ تے درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت معاب دے اندر درود پاک پڑھن تو بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ عزیزان گرامی، اب مختلف تفاسیر کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تشریح سنیے۔ چنانچہ اس آیت الکریم کے تحت تفسیر خازن میں ہے کہ یا لَعَلَّمَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہا گیا ہے کہ آپ کو سکھا دیا اس علم غیب میں سے جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر جلالین میں ہے ای من الاحکام الغیبی، یعنی احکام اور علم غیب سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ای علم الغیبی، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہ جانتے تھے یعنی علم غیب۔ اس آیت کریمہ اور ان تفاسیر اور علاوہ اس کے قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ ان میں ایک آیت کریمہ جو کہ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں ہے، اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ جب عام رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کا کیا مقام ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اللہ کی رضا کا، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو راضی ہو جا، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو راضی ہو جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا تو راضی ہو جا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے عرض کی یا اللہ تو راضی ہو جا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی یا اللہ تو راضی ہو جا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تو راضی ہو جا۔ گویا 1,24,000 انبیاء اور رسول نے عرض کی کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، اور جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا سہنیا انبیاء چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، جن و انس چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، زمین والے چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، آسمان والے چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے۔ فرمایا کملی والیا ساری خدائی چاہتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، کلہم یطلبون رضائی، لیکن میں خدا ہو کر کہتا ہوں وانا اطلب رضاک یا محمد، اور میں چاہتا ہوں کہ اے محمد تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ بھی کیا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، آئیے حدیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر دین اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں
فاخبرنا بما کان و بما ہوا کائن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز کی خبر دے دی جو ہو چکی ہے اور جو قیامت تک ہونے والی تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں قیام فرمایا، پس ہمیں مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک تمام خبریں دے دیں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا ایک بکریوں کے ریوڑ کی طرف آیا اور اس نے وہاں سے ایک بکری اٹھا لی اور بھاگ نکلا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اسے بکری واپس لے لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، اے چرواہے، مجھے اللہ نے رزق دیا تھا مگر تو نے چھین کر اچھا نہیں کیا۔ چرواہا بولا، خدا کی قسم، آج کی طرح میں نے عجیب حال کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا کلام کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، میں تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں کہ مکہ میں ایک نبی تشریف لائے ہیں، وَهُوَ يُخْبِرُكُم بِمَا مَضَىٰ وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُم۔ بھیڑیے نے کہا، میں تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں کہ مکے میں ایک نبی تشریف لے کے آئے ہیں، تمہیں وہ ان چیزوں کی خبر دیتے ہیں جو ہو چکی ہیں، جو آئندہ ہونے والی ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر وہ یہودی بھیڑیے کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان سن کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا اور مسلمان ہو گیا۔ فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تصدیق فرمائی۔ عزیزان گرامی، ان انسانوں سے تو وہ بھیڑیا بہتر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بھی بیان کرتا ہے اور آپ کے علم غیب کو بھی مانتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلت یوم تبوکن، بے شک غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، تو ایک منافق نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تمہیں آسمان کی خبریں دیتا ہے، مگر اس نے اپنی اونٹنی کی خبر نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافق کی اس بات کا پتہ چلا تو فرمایا، بے شک میں نبی ہوں اور میرا علم اللہ تعالیٰ ہی کا عطا فرمایا ہوا ہے، تو لو سنو، میری اونٹنی فلاں جگہ کھڑی ہے، تحقیق ایک درخت نے اس کی نکیل کو روک رکھا ہے، جاؤ وہاں سے اس اونٹنی کو لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہاں گئے تو واقعی اونٹنی اس جگہ کھڑی تھی اور اس کی نکیل ایک درخت سے اٹکی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر علم غیب عطا فرمایا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ سے پوشیدہ نہیں، مگر منافق نہ اس وقت مانتے تھے نہ آج ہی مانتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تیری نظر سے عیاں نہیں۔